میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا عموماً رویہ علمی مقدموں کے متعلق یہ ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اور دوسری جانب کے جو شخص ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں کیا آپ کا اپنے تمام بنیادی عقیدوں کے متعلق بھی یہی آپ امکان رکھتے ہیں کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے؟ کیونکہ انسان جب دیکھتے ہیں کہ میں نے کوئی مقدمہ قائم کیا علمی، تو اگر میرے سے کوئی مخالف کوئی مقدمہ قائم کر کے بیٹھا ہے، تو یا اگر میں اپنے مقدمے کو ٹھیک مان رہا ہوں تو یا تو اگلا انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہے اور یا اس کو کہیں پہ غلطی لگی ہے۔ لیکن اگر میں یہ مانوں کہ اس کو غلطی لگ سکتی ہے تو یہ امکان انسان کو خود بھی رہے گا کہ مجھے غلطی لگ سکتی ہے۔ اب جو سائنسز ہیں اگر اس میں جہاز اڑ رہا ہے، اب وہ غلط سائنسی میکانزم پہ اڑ رہا ہے، لیکن کیونکہ پریکٹیکلی اڑ رہا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن دینی عقائد میں یہ مسئلہ بہرحال رہے گا، کیونکہ اگر میرا جو مجھے غلطی لگ رہی ہے تو پھر میرا پورا جو ورلڈ ویو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اس ٹھیک، متعلق آپ علم پہ اپنے علمی مقدموں پہ یقین کیسے پیدا کریں؟ شکریہ۔ شکریہ۔ نہیں، اس میں جیسے ہم باقی دنیا میں دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں، یعنی ایک دائرہ وہ ہوتا ہے جس میں فلسفیانہ سطح پر تو امکان مانا جاتا ہے کہ غلطی لگ سکتی ہے، جیسے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میز نہ ہو، کرسی ہو، میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد و عورت نہ ہوں، جنات ہوں، تو اس کو ہم اپنے علم کی دنیا میں قبول نہیں کرتے۔ یعنی یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، غلطی نہیں لگ سکتی، یہ غلطی نہیں لگ سکتی، یہ جس معنی میں کہا جاتا ہے اسی معنی میں مذہب میں بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ بات کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا اور انہوں نے اس کو اجماع اور تواتر سے آگے منتقل کر دیا ہے، اس میں ایسے ہی غلطی نہیں لگ سکتی جیسے کہ مجھے اس میز کو میز ماننے میں غلطی نہیں لگ سکتی۔ تو مذہب میں بھی اور تمام علوم میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو اس درجے میں آ جاتی ہیں، جیسے کہ یہ میز میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، جی، یعنی فلسفیانہ سطح پر اس میں بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن یہ ہمارے عام معمول کی چیز نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی امکان نہیں ہے، تو پورے ایمان کے ساتھ، یعنی اگر مجھے یہ ادنا اندیشہ بھی ہو جائے کہ یہ جو میں آ کے کرسی پر بیٹھ رہا ہوں یا کرسی نہیں، اس کا امکان ہے کہ نہ ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی جب شرارت سے پیچھے سے ہٹا دی جائے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوگا نا۔ تو ہماری عملی زندگی میں جس منطق پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ایک دائرہ وہ ہے جس میں ہمیں یقین ہوتا ہے، یعنی علم الیقین کے درجے میں ہم کہتے ہیں غلطی نہیں لگ سکتی۔ دوسرا وہ دائرہ ہے جس میں ہم مانتے ہیں کہ یہاں غلطی لگ سکتی ہے، تو اس دائرے میں ہمارا فہم داخل ہوتا ہے چیزوں کا۔ یعنی یہاں دیکھیے مشاہدہ ہے، ایک چیز حواس کی گرفت میں آ گئی ہے، حواس کا ادراک بن گئی ہے، خبر اجماع اور تواتر کی صورت بن گئی ہے۔ میرے وہم میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ اسلام آباد کوئی شہر نہیں ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، وہ اس درجے کی خبر بن چکی ہے۔ تو اخبار میں بھی اور براہ راست مشاہدے کی چیزوں میں بھی ایک دائرہ وہ ہے جس میں غلطی کو ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی اب اس کو منوانے کے لیے پھر کوئی معجزہ برپا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس میں دونوں امکان ہوتے ہیں، غلطی لگ سکتی ہے، تو دوسرے دائرے میں یہی ماننا چاہیے۔ مثلا میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھا ہے، میں انسان ہوں، فہم ہے، اس میں غلطی لگ سکتی ہے، اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ دوسرا آدمی جو مجھ سے اختلاف کر رہا ہے اس کی رائے ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، وہ توجہ دلائے اور میری غلطی میری سمجھ میں آ جائے۔ تو غلطی کس دائرے میں لگ سکتی ہے اسے بھی ہم زندگی کے سارے معاملات میں جانتے ہیں، اور کس دائرے میں نہیں لگ سکتی یا ماننے کے قابل نہیں ہوتی اسے بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔